اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ آپ کو تمام سے گرفت پر گناہ اللہ پاک معاف فرمائے اور آپ کو 5 وقت کا نمازی بنائے، قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کرتی ہوں کہ آپ کے ماں باپ ہمیشہ سدا سلامت رہیں، اگر دنیا میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے ہم سب کو بھی اور آپ کے والدین کو بھی۔ اسی کے ساتھ آج میں اپنا جو عمل آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ سورہ اخلاص کے موکل ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک میں نے نوٹ آپ کے لیے مجھے میرے والد صاحب نے کہا ہے کہ آپ بتائیں کہ جتنی بھی آپ کو میں نے یہ موکلات کی خاص کر جو میں نے آپ کو بتائی ہے نا، جتنے بھی عمل موکلات کے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے بغیر زکوٰۃ کے بھی ان کو اپنے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بغیر زکوٰۃ کے بغیر پرہیز کے آپ ان کو کر سکتے ہیں۔ صرف آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو طریقہ آپ کو بتایا ہے اس طریقے کے حساب سے، جو حاضری کا خاص کر طریقہ ہے نا، اس کے زکوٰۃ کا نہیں، جو حاضری کا طریقہ ہے نا، اس حساب سے اگر آپ حاضر پہلے آپ بغیر زکوٰۃ کے عمل کریں، انشاءاللہ اس کے ساتھ بھی آپ کو کامیابی ہو جاتی ہے۔ تو بعد میں آپ زکوٰۃ ادا کریں، جب عمل نہیں قابل میں آتا تو پھر زکوٰۃ ادا کریں، پہلے آپ بغیر زکوٰۃ کے ادا کریں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی، اور پہلے آپ بچوں پہ کریں تو بہت جلدی کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی جب بچوں کے اوپر حاضری ہو جائے گی۔ زکوٰۃ تب ادا کریں گے جب آپ خود پر حاضری کروائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اسی کے ساتھ آج میں اپنا سورہ اخلاص کا جو ہے موکل کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ یہ بہت ہی نایاب، بہت ہی رحمت اللہ ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ پاک کے نایاب موکل ہے، ٹھیک ہے نا۔ عروج ماہ 9 جمعرات اس عمل کی زکوٰۃ پرہیز 1002 مرتبہ روزانہ 3 یوم کا عمل ہے، 3 یوم میں آپ نے ادا کرنی ہے، یعنی 3 یوم میں آپ نے 306 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنا ہے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ سورہ اخلاص کے موکل کی صرف 3 دن کا موکل ہے یہ، ٹھیک ہے۔ عمل پڑھنے کے بعد آپ نے 2.5 پاؤ، 1.5 پاؤ یا 2.5 پاؤ یا 1.5 پاؤ، 1.5 پاؤ برفی جو موکلین کی جو اپنا نیاز دلائیں ان کے لیے دعا فرمائیں، جس موکل کے لیے آپ نے یہ عمل کیا ان کے لیے، بزرگان دین کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نیاز دلائیں۔ عمل کو قابو رکھنے کے لیے روزانہ آپ نے 21 مرتبہ سورہ اخلاص جو ان سے پڑھنی ہے تاکہ عمل جاری رہے، ٹھیک ہے، تاکہ عمل جاری رکھے۔ جو حاضرات ہیں یہ آپ بڑوں پر بھی بچوں پر بھی جو اس موکل کو حاضر کروا سکتے ہیں، اس موکل کو بہت سے طریقوں سے آپ حاضر کروا سکتے ہیں۔ یہ جو طریقہ کار ہے میں نے آپ کو اوپر بتایا ہے یہ تو بہت نایاب ہے نا، یہ تو آپ خود پر بھی زکوٰۃ ادا کریں تو خود پر بھی حاضر کروا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم بڑوں پر بھی اس موکلات کے نظارے دیکھیں تو بڑوں کو بھی پتہ لگے تو آپ بڑوں کے اوپر حاضری کروائیں۔ طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ جو بچے ہیں ان کے اوپر بھی آپ حاضری کروا سکتے ہیں، جو آپ خود ہیں آپ خود پر بھی حاضری کروا سکتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ کسی آدمی پہ کروانا چاہتے ہیں، کسی عورت پہ کروانا چاہتے ہیں، کسی بچے پہ کروانا چاہتے ہیں تو طریقہ یہ ہے، آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر سورہ اخلاص 11 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ 11 مرتبہ، ٹھیک ہے، تو دم کرے پہلے نا، پھر پھونک مارے، کیونکہ آپ کی زکوٰۃ ہے نا 21 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص بھی پڑھنی ہے روزانہ، ٹھیک ہے، اس کو عمل کو جاری رکھنے کے لیے، مضبوط رکھنے کے لیے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر سورہ اخلاص جو سے 11 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ دم کریں، معمول پر یا کسی بڑے پر یا جس کو سامنے بٹھایا ہوا اس پر یا خود پر، ٹھیک ہے۔ یہ جو الفاظ اب میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں نا، جو یہ آیات آپ کو میں بتانے جا رہی ہوں، یہ بھی آپ نے جو ہے 7 بار ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر اول آخر درود شریف جو آپ نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے 11 مرتبہ، ٹھیک ہے، وہ تو لازمن ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر 5 بار جب آپ سورہ اخلاص پڑھیں گے نا 11 مرتبہ، اس کے بعد 5 دفعہ یہ الفاظ بھی جو ہے ادا کر کے آپ نے اس بچے پر اپنے اوپر پھونک مارنی ہے۔ لفظ یہ ہے، یا ربانا یا ارحمہ، یا ربانا یا ارحم الراحمین۔ غور سے سن لیں، کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ یا ربانا ارحم الراحمین، حاضرات جلد، حاضر کن، بحق کی رحمت للعالمین۔
دوبارہ غور سے سن لیں، آیات میں زیر زبر شد مد کی کوئی غلطی نہ ہو، اور یہ اسکرین پر چلا دوں گی آیات، ٹھیک ہے، آپ کی آسانی کے لیے. اور اس کا جو تعویذ ہے سورہ اخلاص کا وہ بھی چلا دوں گی. آپ نے کیا کرنا ہے، یا ربنا یا ارحم الراحمین، حاضرات جلد حاضر کن بے حق کی رحمت للعالمین. آپ دیکھیں گے چند ہی لمحوں میں جب آپ پھونک ماریں گے نا، انشاءاللہ جیسے جیسے آپ پڑھائی کرتے جائیں گے پھونک مارتے جائیں گے جس طریقے سے آپ کو بتایا ہے، تو چند ہی منٹوں میں تو حاضرات کا جو موکل ہے سورہ اخلاص کا وہ حاضر ہونا شروع ہو جائے گا، جس سے آپ اپنے جو بھی آپ کے ساتھ مسئلہ ہے جس کے لیے آپ نے ان کو بلایا ہے آپ اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، ان سے معلومات لے سکتے ہیں. تمام حال آپ کو بہت انشاءاللہ اچھے جواب جو بالکل اعلیٰ ہوں گے، کسی میں جھوٹ نہیں ہوگا، 100% درست دیں گے. ٹھیک ہے، اگر نقش میں حاضرات کروانی ہو تو اب میں دوسرا طریقہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں، لیکن وہ میں اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی. نقش والے جو ہیں یہ نقش کے موکل بھی ہیں، سورہ اخلاص کا نقش کا موکل بھی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی. ٹھیک ہے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، لائک کریں، تاکہ لائک سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری ویڈیو لوگوں کو اچھی لگ رہی ہے. کمنٹس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پریشانی ہوتی ہے ہم سے آپ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کا جواب دے رہے ہوتے ہیں. اور سبسکرائب کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ تک ہماری فوراً ویڈیو پہنچ جائے. ٹھیک ہے، اور شیئر کا مطلب اس لیے کہ تاکہ آپ اگر سن رہے ہیں تو آپ کے ساتھ اور بھی چند لوگ سن لیں گے، پھر آپ گروپ بنیں گے، پھر جب آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگا، کیونکہ ایک دوسرے سے جب شیئر کریں گے تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگے. اسی لیے اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. رکھے اور کوئی مصیبت کوئی پریشانی ان پر کبھی نہ آئے. اسی کے ساتھ آج کی اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہوں. آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں یہ بہت ہی پیارا عمل ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی میں عمل بتاتی ہوں کم سے کم میں نے جتنے بھی عمل اب بتا رہی ہوں یہ موکلات کے ہیں. ٹھیک ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ ہم جو ہے زکوٰۃ کا ہمیں بتائیں. ٹھیک ہے، زکوٰۃ کا میں ہر عمل میں بتا رہی ہوں، زکوٰۃ نہیں ہے وہ، آپ نے اجازت کا پوچھنا ہے. ٹھیک ہے، ہر عمل میں آپ اجازت کا بتا دیا کریں تاکہ آپ کی مدد کی جائے. اجازت کا لازمن ہے. اچھا جی، بہت سے مجھے سوال آئے ہیں کہ ہمیں اجازت کی ضرورت ہے، ہم آپ سے کیسے اجازت لیں. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، آج میں آپ کو اجازت کا طریقہ بتاتی ہوں. اجازت کی میں آج آپ کو 3 طریقے بتاؤں گی، پھر اپنے عمل کے بارے میں بتاؤں گی. پہلے آپ اجازت کا سنیں. بہت سے کمنٹس آ رہے ہیں، لوگ کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں اجازت کا مسئلہ آ رہا ہے. تو آپ ایسا کیجیے گا، اجازت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ 6 کلو چینی لے لیجئے گا. ٹھیک ہے، 6 کلو چینی اس لیے دے رہے ہیں کہ کیونکہ جب تک آپ اللہ کی راہ میں کوئی چیز ایسی نہیں دیتے تو پھر کامیابی بھی نہیں ہوتی. آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہو اور اللہ کی راہ میں دے کر چلتے ہو اس کام کے لیے تو انشاءاللہ اللہ پاک بھی آپ کو ساتھ دیتے ہیں، کیونکہ آپ نے اللہ کو یاد رکھا. اللہ پاک آپ کو کبھی نہیں بھولتے. اب ویسے بھی اللہ پاک کو بھول جائیں گے لیکن اللہ پاک آپ کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے. کبھی ایسا وقت نہیں آتا کہ ہمیں اللہ پاک کھانا کھلا کر نہ سلاتے ہوں. کتنی بھی پریشانی ہو، دکھ تکلیفیں ہوں، وہ ذات بلند و بالا ہم پر اتنی مصیبت ڈالتے ہیں جتنی کو ہم سہن کر سکیں. اسی کے ساتھ میں آپ کو آج زکوٰۃ کے طریقے کو بتانے جا رہی ہوں. زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ ہے، اگر کسی مدرسے میں آپ 6 کلو چینی کے پیسے اگر دے سکتے ہیں تو آپ 6 کلو چینی کے پیسے دے دیں. ٹھیک ہے، یہ ایک زکوٰۃ کا طریقہ ہے. ایک زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہے کہ 6 کلو چینی آپ کسی ویرانے میں ڈال دیں، جنگل میں ڈال دیں، جہاں پر کیڑے مکوڑے چونٹیے وہ چینی کھا لیں تاکہ آپ کے لیے عمل میں دعا کریں. یہ بہت ہی اعلیٰ طریقہ ہے.
جو اجازت کا ہے، نمبر آ جاتی ہے 3۔ میری بات سنیں، اگر آپ بہت غریب ہیں، آپ 6 کلو چینی بھی نہیں دے سکتے، تو آپ 3 روزے رکھ لیں، اس سے بھی آپ کی زکوٰۃ جو ہے قائم۔ نیت زکوٰۃ عمل کی کرنی ہے، وہ بھی انشاءاللہ قبول ہو جائے گی۔ اگر آپ تھوڑے سے امیر ہیں یا تھوڑے سے آپ کے پاس پیسے ہیں، تو جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ 3 روزے رکھیں اور 3 وقت کا کھانا کسی غریب کو کھلا دیں، تو اس کے بھی زکوٰۃ کا طریقہ آپ کا اجازت کا طریقہ ہو جائے گا، آپ کو اجازت دے دی جائے گی۔ لیکن جو حمزات کا عمل ہے اس کا طریقہ دیکھیں، حمزات ایک بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا طریقہ صرف آپ ہمیں بتائیں گے، جب بھی جو بھی عمل آپ کریں گے ہمیں لازماً بتائیں گے کہ آج آپ عمل کرنے لگے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ ہو، اور ساتھ میں آپ اپنا نام بھی لازماً بتایا کریں، تاکہ دعا جو ہوتی ہے نام کے ساتھ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے، 6 کلو چینی جو ہے حشرات کو ڈالنی ہے۔ یہ بہت آسان جو ہے نا طریقہ ہے آپ کی اجازت کا، یہ آپ کر لیجئے گا۔ مجھے بعض لوگ تو ایسا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ ہمیں اجازت کے لیے جب آتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ روزہ رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اجازت تو میرے والد صاحب دیتے ہیں نا، وہ تو ان سے مل جاتی ہے ان کو الحمدللہ۔ تو اب ظاہر ہے یہ چینل میں نے اٹھایا ہے تو اس کا ذمہ بھی مجھے ہی ہے، تو جب آپ لوگ مجھے اپنا نام بتاتے ہو یا مطلب کہ عمل کا سٹارٹ کرتے ہو، تو میرے والد صاحب سے میں آپ کا نام لے کر دعا کروا دیتی ہوں، وہ کر دیتے ہیں، تو آپ عمل شروع کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات مجھے بہت مطلب کہ کہنی پڑ رہی ہے، مجھے بہت سے کمنٹس آئے کہ آپ نے یہ عمل کس سے سیکھے ہیں؟ میں نے اپنے والد صاحب سے سیکھے ہیں، میں اپنے والد صاحب کی اکلوتی بیٹی ہوں، بھائی میرا کوئی نہیں۔ ہاں، ہو سکتا تھا کہ شاید میرے کوئی بھائی ہوتے تو پھر وہ یہ جو اپنا علم ہے ان کو دیتے، ٹھیک ہے نا؟ یہ مجھے ان سے ملا، کیونکہ میں الحمدللہ عالمہ بھی ہوں، حافظہ، اللہ کا شکر ہے حافظہ بھی ہوں، اور بچوں کو پڑھاتی، میرا اپنا مدرسہ بھی ہے ISB میں، تو اسی لیے تو مجھے بہت سے کمنٹس آئے کہ میرا کیا تعلق ہے، ٹھیک ہے نا؟ میرا اتنا سا بس تعلق ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، مسلمان ہوں، میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے مطلب کہ جو میرا عزم ہے اس کو کرنے کے لیے میں نے یہ پیڑا اٹھایا ہے، آپ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، دکھی پریشان لوگ جو ہیں گھر میں ان کی مدد کے لیے میں نے اٹھایا۔ تو یہ میں نے آپ کو آج طریقے کافی سارے بتا دیے ہیں کہ آپ کس طرح زکوٰۃ ادا، یہ جو عمل کی اجازت ہے وہ کس طرح ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ایک اور بات، اگر پھر بھی آپ کو کوئی مسئلہ لگتا ہے کہ آپ اجازت لینا چاہتے ہیں تو آپ ایسا کیجیے گا، میں نے بہت زیادہ بتایا کہ آپ مسجد میں جائیے گا، ٹھیک ہے؟ مسجد کے قاری کو کچھ پیسے دیجیے گا مسجد کے نام کے۔ اگر آپ 6 کلو چینی نہیں دے سکتے تو 6 کلو چینی آ جاتی 1000 سے تھوڑا سا اوپر کی، 1000 سے تھوڑا سا اوپر کی نا زکوٰۃ ہوتی ہے، اس کا اجازت نامہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ وہ جو آپ کو دیتے ہو اللہ کی راہ میں نا، وہ اللہ پاک پھر مطلب کہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ اب دیکھیں میری بات سنیں، جب آپ کوئی عمل کرتے ہو اس میں آپ کو فیض ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے لیے تو بس اتنا ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، اتنا ہی کافی ہے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے آپ سے۔ عمل کے وقت آپ جب کامیاب ہو جاتے ہو تو آپ کیا کرتے ہو، اس عمل کا پھر لوگوں کی مدد کرو گے، ٹھیک ہے نا؟ آپ سب لوگوں کی مدد کرو گے، جس طرح میں نے آپ کو ہیلپ کی آپ بھی ہیلپ کرو گے۔ آپ جب اس کے عامل بن جاؤ گے تو جب آپ کسی کو عمل دو گے نا تو آپ کو بھی، آپ سے بھی وہ لوگ اجازت لے کر عمل کریں گے، کیونکہ آپ پیچھے ان کے ہاتھ اٹھاؤ گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہی عمل کا ایک طریقہ ہے کہ آپ پیچھے سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے دعا کرتے ہو ان کے لیے، تو وہ عمل میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پھر جو آپ کے تھرو آپ مرشد ہیں تو آپ کے جو مرید بنیں گے یا آپ کے جو لوگ آپ سے پیار کریں گے، محبت کریں گے، وہ عمل کی جو اجازت ہے وہ پھر آپ سے لیا کریں گے، جیسے آپ ہم سے لیتے ہیں ویسے آپ سے۔ تو میرا جو طریقہ ہے، لالچ نہ کریں، ٹھیک ہے؟ میں بھی لالچ کر سکتے ہیں، توبہ نعوذ باللہ، کیونکہ میرے مدرسے میں مجھے اللہ کا شکر ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، اس کی ذات میرے ساتھ ہے تو مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ میں نے کبھی لالچ کیا، ٹھیک ہے؟ لالچ، میں اپنے مدرسے کے لیے یقین کرے خود محنت کرتی ہوں۔ محنت کس طرح کرتی ہوں کہ الحمدللہ میری بوتیک ہے،
میں وہ بھی چلاتی ہوں، اپنا مدرسہ بھی چلاتی ہوں، جتنا بھی مجھے بینیفٹ ہوتا ہے میں اپنے مدرسے میں اس کو کنورٹ کرتی ہوں، جو میرے بچوں کو ضرورت ہوتی ہے میں اپنی طرف سے دیتی ہوں، میں خود خدمت خلق میں لگی ہوئی ہوں۔ ہاں اگر کوئی اپنی خوشی سے میرے مدرسے میں دیتا ہے تو میں اس کو نہ نہیں کرتی، کیونکہ اللہ کی راہ میں دینا گناہ نہیں ہے۔ میں اگر میرا مدرسہ ہے وہ آپ لوگوں کا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو خوشی سے دیتے ہیں وہ آپ لوگ اپنی خوشی سے دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، کوئی خوش ہو کے دے دیتا ہے، کوئی پیار سے دے دیتا ہے، کوئی مدرسے کی محبت میں دے دیتا ہے، ٹھیک ہے اس سے۔ تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، جب آپ لوگ یہ عمل کریں گے یا جب لوگوں کی مدد کریں گے وہ آٹومیٹک آپ سے اٹیچ ہوتے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں پہلے بھی آپ لوگوں سے وعدہ لے چکی ہوں کہ آپ نے کوئی بھی غلط کام نہیں کروانا ان سے، کیونکہ یہ شریعت کے خلاف جو بھی آپ کام کروائیں گے وہ اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، ٹھیک ہے۔ عمل میری جو دی ہوئی جو عبادت ہے، جو میں آپ کو دیتی ہوں، پڑھائی دیتی ہوں، اس کی زکوٰۃ ادا کریں، آداب حاضرات کا خیال رکھیں، جو آداب جب آپ کسی کو حاضر کرتے ہیں اس کے آدابوں کو خیال رکھیں، کیا کیا آداب ہیں وہ پیچھے میں نے سینڈ کر دیے، ساتوں کا خیال رکھیں، ساتوں میں کیا کیا کام کیا جاتا ہے، شرائط کا خیال رکھیں، میں نے شرائط پیش کی ہیں ان کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ شرائطوں میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ یہ 4-5 چیزیں کو لے کے اگر آپ میرا جو بھی عمل بتاتی ہوں کریں گے، الحمدللہ اللہ کے حکم سے ضرور کامیاب ہوگا۔ آواز کا مسئلہ آ رہا تھا، الحمدللہ جو آواز ہے وہ ٹھیک کر دی گئی ہے۔ یوٹیوب کی کسی پرابلم کی وجہ سے وہ آواز ہوئی تھی، ہم نے ان کو میل کی، انہوں نے ہماری آواز ٹھیک کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دو، ہم نے ڈیلیٹ نہیں کی بلکہ میں نے اور ویڈیو کو اپلوڈ کر دیا تاکہ آپ کی مدد ہو سکے، ٹھیک ہے۔ یہ صرف مسئلہ تھا۔ اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی آپ نے مسجد جانا ہے تو اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ مسجد جائیں قاری صاحب کو 200 روپیہ دے، 300 روپیہ دے، جتنی آپ کی توفیق ہے، میں یہ نہیں کہتی چاہے 10 روپے دے، جتنی آپ کی توفیق ہے۔ آپ نے کیا کہنا ہے کہ جب آپ نماز عشاء پڑھائیں گے نا، ہر عمل عشاء کی نماز کا شروع ہے نا، تو آپ نے کہنا جب نماز عشاء پڑھائیں گے تو ایک دفعہ میرے حق میں دعا کر دیجیے گا، میں ایک مطلب کہ وظیفہ کرنا چاہتا ہوں، میں ایک عمل کرنا چاہتا ہوں، تو نایاب عمل ہے، تو آپ میرے لیے دعا کیجئے گا انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے۔ جب وہ قاری صاحب آپ کے لیے دعا کروائیں گے تو آپ کو اجازت مل جائے گی، کیونکہ پورے نمازی پورا پنڈال آپ کے لیے دعا کرے گا، آمین کہے گا، یہ آپ کر لیجئے گا۔ اگر آپ کو کوئی جو قاری صاحب دوست ہیں یا کوئی ایسے ہیں تو علم دین ہیں، ان سے دعا کروائیں تاکہ وہ سب لوگوں کو کہیں دعا کرے، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے فوراً دعا قبول ہوگی۔ آپ لیڈیز کا طریقہ یہ ہے، مدرسے جائیں، مدرسے کی جو ٹیچر ہیں، جو قاریاں ہوتی ہیں، ان کو کہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی آپ کے لیے دعا کریں گے۔ ہاں آپ لوگوں کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ ہمیں بتا کے کریں، میں صرف اس لیے کہتی ہوں تاکہ ہمیں پتہ ہو، میرے والد صاحب دعا کرتے ہیں، پھر میں اپنے مدرسے کے جو بچے ہیں اپنے مدرسے والوں کو کہتی ہوں کہ فلاں بندہ عمل کر رہا ہے، جب ہماری جماعت بیٹھتی ہے عملیات کی تو میں ان کو کہتی ہوں کہ فلاں بندہ عمل کر رہا ہے، اس کے لیے دعا کرو۔ ایک یہ طریقہ میں نے اجازت کا آپ کے لیے رکھ دیا ہے، میں نے بہت آسانی کر دیا آپ کے لیے، تو اب بھی کوئی آپ کی جو پریشانی ہے وہ آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، میں بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اور بہت سے بھائی ہیں جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ اپنی ویڈیو تھوڑی شارٹ بنائیں گے، میں کہتی ہوں کہ آپ کو ایک ایک بات کی سمجھ آئے، جب آپ عمل پہلا کریں تو آپ مجھے یہ نہ کہیں کہ باجی ہم ناکام ہوئے، آپ کہیں ہم جیتے ہیں، ہم نے اس چیز کو حاضر کیا، ہم نے اس چیز پہ مکمل اترے ہیں۔ میری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، ٹھیک ہے۔ مجھے ڈر ہوتا ہے کہ عمل میں نے دیا خدا نہ خاصہ میرے بھائی کو بہن کو کچھ ہو نہ جائے، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے میں صرف تھوڑی سی لمبی بتاتی ہوں، صرف آپ لوگوں کے فائدے کے لیے کہ آپ جتنی میری باتیں تفصیلاً ہوں گی اتنی آپ کو سمجھ آئے گی۔ آپ کمنٹس باکس میں میرے بھرا پڑا کمنٹس باکس کہ یہ ایسے کیا، ایسے کیا، یہ ایسے کیسے ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ اسی کے